بہترین ساعتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نصیب فرمائی۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا یہاں حاضر ہونا اور جمعۃ المبارک میں سننا سنانا اس قدر قبول و منظور فرمائے کہ ہم سب کے لیے اللہ کی قربت، اللہ کی ولایت، اللہ کی محبت کا سبب بنے اور اخروی زندگی میں اور دنیاوی زندگی میں اللہ تعالی ہم سب کو وسعتیں اور برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، آج ایک مبارک دن ہماری زندگی میں پھر ایک بار آ گیا جس میں اہل ایمان کو ذکر کے لیے، عبادت کے لیے، نصیحت کے لیے، تربیت کے لیے جمع کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس میں پہنچنے والے حدیث پاک میں اس واجب کو ادا کرنے والے، آذان سن کر پہنچنے والوں کے لیے اللہ نے بڑی برکات کا، خیر کا، فضل کا ذکر فرمایا ہے۔ اور جو احباب غفلت میں اپنی زندگی کے یہ لمحات گزارتے ہیں ان کے لیے وعد و وعیدیں آ چکی ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کا آنا اپنی کریم بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے اور مالک کائنات برکات اور خیر کا سبب بنائے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، فرمایا ایمان والو جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو، فاثبتوا، تم ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، دوسرا عمل تم نے کرنا ہے کہ اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ، کامیابی کو حاصل کر لو۔ پہلا اصول ثابت قدمی ہے جو اللہ نے دیا مسلمانوں کو، جب کسی کے ہاں مقابلہ ہو تو پھر ثابت قدم رہنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ناچنا گانا نہیں ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ فاذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے، اور پھر جب یہ کام ہوں گے مراد کو پہنچ جاؤ گے۔ تیسرا عمل فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول کی اطاعت میں رہنا ہے۔ اطاعت مصطفیٰ کامیابی کا راز ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا ذکر فرمایا تاکہ اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ کی فرما برداری کر کے اپنی کامیاب زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں اللہ رسول کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، فرمایا اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے ہی کامیاب ہیں۔ تو یہ اصول اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں دے دیا کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت یہ بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا بھی نہیں کرنا، فَتَفْشَلُوا، اور پھر بزدلی بھی نہیں کرنی، یعنی چوتھی صفت یہ سمجھ لیں کہ آپس میں اتفاق اور بزدلی سے بچنا ہے۔ وَتَذْهَبُ رِيحُكُمْ، اگر تم نے یہ عمل نہ کیے تو فرمایا پھر تمہاری یہ جو ہوا بنی ہوئی ہے یہ کب ختم ہو جائے گی۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، یہ تمہارا روب، تمہارا دبدبا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اگر تم یہ عمل بجا نہیں لاؤ گے۔
یعنی ثابت قدمی، اللہ کا ذکر، اللہ رسول کی اطاعت، اتفاق و اتحاد، اور اس کے بعد فرمایا وَاصْبِرُوا، صبر بھی کرنا ہے۔ یہ 5 اصول دے دیے اللہ تبارک و تعالی نے، اور کہے جائیں تو 6 بھی ہیں۔ یعنی ثابت قدمی بھی اللہ نے فرمایا، ثابت قدم رہنا ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور پھر آپس میں نہیں جھگڑنا اور بزدلی نہیں دکھانی، اور چھٹا فرمایا وَاصْبِرُوا، اور صبر کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ تعلیمات عطا فرما دی، یعنی اہل ایمان کی کامیابی کے جو ذرائع ہیں، جن کی بنیادیں ہیں، وہ یہ ہیں۔ پھر بعد میں قرآن مجید میں ہی آیا کہ اپنا اسلحہ سنبھال کے رکھنا ہے، اپنے گھوڑے تیار کر کے رکھنے ہیں، یعنی اسلحے کے اندر بھی غفلت نہیں کرنی، اللہ کی اطاعت و ذکر و صبر اور ثابت قدمی کے اندر بھی غفلت نہیں کرنی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ثابت قدمی کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، فرمایا ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ کی مدد کیسے کریں گے؟ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کی مدد، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اگر بندہ دین کا مخالف ہو، ذکر بھی کرتا رہے، ثابت قدمی بھی دکھائے، اللہ رسول کی اطاعت زہری بجا لاتا رہے، تو پھر اطاعت تو نہ ہوئی، کہ کیونکہ وہ اللہ کے دین کا مخالف ہے، وہ دین کے اندر مدد کرنا نہیں چاہتا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس مقدس مقام پر جو ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے، وہ بہترین تعلیم اللہ تعالی نے، خوبصورت تعلیم جو دی ہے وہ یہ ہے، فرمایا ثابت قدم رہنا ہے۔ تو ثابت قدمی کے لیے بھی خود قرآن نے نسخہ بتا دیا کہ اللہ کے دین کی مدد تمہارا کام ہے کرنا، اور ثابت قدم رکھنا اللہ کا کام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، فرمایا تم نے ثابت قدم رہنا ہے تب جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، تب تمہاری ثابت قدمی ہوگی۔ پھر ایسی ثابت قدمی ہوگی، چند مثالیں میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، فرمایا کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو شہید ہو چکے، اور کچھ وہ ہیں جو انتظار میں ہیں، ہمارا وقت آئے ہم بھی اپنی گردن کو قربان کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی روایت کرتے ہیں، حضرت شداد فرماتے ہیں ایک دیہاتی شخص آیا، وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لایا۔ ایمان لانے کے بعد اس نے کہا میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، ہجرت تو میں نے کی ہے، گھر تو چھوڑ کے آیا ہوں، اور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم ادھر ہی رہو۔ تو ڈیوٹیاں لگی صحابہ کی، ان کی بھی اس وقت سکیورٹی ہوتی تھی، ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، کسی غزوے میں گئے ہوئے تھے۔ تو ایک فتح ہوئی جس میں مال غنیمت آیا، لونڈیاں آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب اصحاب کو تقسیم فرمائی، اور کیونکہ وہ سکیورٹی پہ تھے تو ان کا حصہ بھی رکھ لیا، اور فرمایا جب آئیں تو یہ حصہ ان کا ان کو دے دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وہ واپس پلٹ کر آئے، جب واپس آئے تو ان کو ان کا حصہ دے دیا گیا۔ پکڑتے ہی جسم پہ لرزہ طاری ہوا، کپ کپی کھاتے ہوئے جھولتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں ساز و سامان لینے نہیں آیا۔ کیا بات ہے، اس کی کیا بات ہے، میں آپ کی بارگاہ میں ساز و سامان نہیں لینے آیا۔ اگلا جملہ بڑا عظیم ہے، یہ ہے ثابت قدمی۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں تو آیا ہوں، میں کہتا ہوں یہاں لگے تیر اور میں اللہ کے نام پہ شہید ہو جاؤں، اس لیے آیا ہوں۔ گردن پہ ہاتھ رکھا، مجھے یہ سیاستہ کی حدیث ہے، گردن پہ ہاتھ رکھا، مجھے یہاں تیر لگے اور میں شہید ہو جاؤں، میں تو یہ چاہتی۔ یہ ثابت قدمی ہے کہ پہلے دن کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ میں نے شہید ہونا۔
پہلے دن ایمان کے دائرے میں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو اخلاص کے ساتھ ہے تو اللہ تیرے اخلاص کو قبول فرمائے گا۔ اب صحابہ کہتے ہیں جنگ لگ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی وہاں جا کے کود پڑے، شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد انہیں لایا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ حضور وہ اعرابی دیہاتی آدمی شہید ہو گئے ہیں، حضور نے فرمایا کپڑا ہٹاؤ، دیکھا تو جس جگہ پہ اس نے ہاتھ رکھا تھا وہیں تیر لگا ہوا تھا، جس جگہ پہ اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا وہیں تیر لگا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے اس کے اخلاص کو قبول فرما لیا ہے۔ کفن کے لیے مصطفیٰ نے اپنا جبہ عطا فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیار فرمایا، یہ مخلص ہے، فرمائیے یہ ہے ہماری تاریخ۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ثابت قدمی، پھر حضور نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعزازات عطا فرمائے، اس لیے کہ وہ سچے تھے۔ اور اسی طرح جب احد میں جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سارے جانے لگے۔ ایک صحابی آئے جن کے اب ٹانگ میں تھوڑا سا لنگڑا پن تھا، چل صحیح نہیں سکتے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے بھی جانا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارا عذر ہے، شریعت میں قبول ہے، تمہارا عذر ہے، شریعت میں قبول ہے، کوئی بات نہیں ہے، خیر ہے، تم اپنی جگہ پہ۔ اور ان کا نام عمر بن جموح ہے، عمر نام ان کا عمر ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں جنت کے اندر جا کے اپنی اس لنگڑے پن سے جنت کو نہ روندوں، جنت کی زمین کو نہ روندوں؟ حضور نے فرمایا وہ جنت کی زمین کہاں ہے جہاں تم نے اپنے اس لنگڑے پن سے جا کے روندنا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی یا رسول اللہ میدان جہاد میں جو زمین ہوتی ہے وہ جنت کی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا۔ اس کے بیٹے بھی آ گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کو اجازت نہ دے، ہم جا رہے ہیں، یہ ذرا کمزور آدمی بھی ہیں اور ساتھ جو ہے ان کے اندر عذر بھی ہے، معذور بھی ہیں، تو آپ ان کو، حضور نے فرمایا نہیں یہ تو آپ ان کے اندر جذبہ اتنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اجازت دے دیں۔ جب اجازت ہوئی تو مدینے سے نکل کر باہر جانے لگے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، میں آپ کو اپنی تاریخ دہرا کے جانے لگا ہوں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارے اکابر کون تھے، اسلام کیا دیتا ہے، دین کیا دیتا ہے۔ دین سب سے بڑی جو نعمت دیتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف رہتا ہے نہ غم رہتا ہے، ایسی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ حضرت عمر بن جموح یہ جناب نا مدینے کی گلیوں سے جب باہر نکلے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے عرض کرنے لگے یا اللہ ایک مراد لے کے نکلا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میری مراد رہ جائے، یا اللہ ایک مراد لے کے نکلا ہوں، ایک چاہت ہے میرے دل میں، ایک طلب ہے میرے دل میں، کہیں ایسا نہ ہو وہ طلب لے کے واپس میں مدینے میں آ جاؤں، یا اللہ وہ میری ایک ہی طلب ہے جب میدان میں اتروں تو مجھے اپنے نام پہ قربان کر لینا، مجھے اپنے نام پہ قبول کر لینا۔ یہ حضرت عمر بن جموح یہ اس ادا میں گئے اور یہ دعا کرتے ہوئے گئے۔ اور پھر اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن جہش اور سعد بن ابی وقاص جب بدر کی طرف جانے لگے تو راستے میں آپ ایک دن قبل کہنے لگے، دونوں دوست تھے آپس میں، تو حضرت عبداللہ بن جہش نے سعد بن ابی وقاص کو کہا کہ آئیں ہم ذرا اکیلے میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں رب سے، میں نے دعا کرنی ہے تم نے آمین کہنا ہے، اور تم دعا کرو گے میں آمین کہوں گا، آؤ چلتے ہیں، کل ہم نے جانا ہے میدان جہاد میں اور اللہ کے حضور ہم نے جا کے سرخرو ہونا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، ذرا آئیے نا ہم اکیلے میں بیٹھ کے دونوں رب کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، باہر نکل گئے، اکیلے میں بیٹھ گئے۔ سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ بھاری بھرکم دشمن دینا، طاقتور دشمن دینا، اور پھر مجھے غلبہ عطا کرنا، یا اللہ اسی طرح مجھے پورے غزوے میں اور اسی طرح مجھے بھاری بھرکم دشمن دینا اور مجھے غلبہ عطا کرتے رہنا۔ عبداللہ بن جہش نے اونچی آواز سے کہا آمین آمین آمین، دعائیں کر رہے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص نے اپنے چہرے پہ ہاتھ گھمایا اور وہ جو اللہ نے ہاتھوں میں، یہ بزرگوں نے لکھا ہے جب ہم ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اسے عام نہ سمجھے، اس میں اللہ کا نور اترتا ہے،
جب نور اترتا ہے تو پھر اس لیے ہم چہرے پہ مان لیتے ہیں، اس میں نور اترتا ہے۔ اللہ رب العزت کے وہ وعدے اترتے ہیں جو ہم سے کیا، مانگو گے تو دوں گا، مانگو گے تو دوں گا، خالی ہاتھ نہیں پلٹاؤں گا، اٹھاؤ تو صحیح، مانگو مجھ سے، کیوں نہیں مانگتے ہو؟ رات دن مانگو، صبح و شام مانگو۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کو چہرے پہ گھمایا اور کہنے لگے عبداللہ اب تم دعا کرو۔ عبداللہ بن جاش نے بھی ہاتھ اٹھایا، انہوں نے اٹھا لیے۔ پروردگار عالم، کل ہم نے جانا ہے تیرے نام پہ قربان ہونے کے لیے، کل مجھے میرا دشمن دینا اور طاقتور دینا، لڑائی ہو زبردست قسم کی، جیسے پہاڑ کے پتھر ٹکراتے ہیں ایسے ہم ٹکرا جائیں، اور ایسی لڑائی ہو، زبردست قسم کی لڑائی ہو جائے۔ یا اللہ، زبردست قسم کی لڑائی ہوتے ہوتے اچانک وہ مجھے شہید کر دے، وہ مجھے شہید کر دے، اور جب وہ مجھے شہید کرے پھر اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو، پھر وہ میرے کان کو اتارے، پھر دوسرے کان کو اتارے، پھر میرے ناک کو اتارے، پھر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو، پھر رسی لے اسے پرو کر اپنے گلے میں ڈالے۔ کل قیامت کے دن جب تیرے حضور میں حاضر ہوں، جب تیرے حضور میں کھڑا ہو جاؤں تو مجھ سے پوچھے عبداللہ بتا تیرا ناک اور کان کہاں ہے، تو میں سچی بات کہتے ہوئے کہوں پروردگار تیرے نام پہ دے کے آیا ہوں، اور تو کہے صدقتا عبداللہ، تو نے سچا کہا ہے عبداللہ۔ سعد بن نبی وقاص نے جیسے ہی یہ دعا سنی تو کہا آمین، ان نے جلدی سے چہرے پہ ہاتھ گھمایا اور چل پڑے میرے محبوب کے ساتھ۔ بدر کے کارزار میں جا کے پہنچے، وہاں گئے، صحابہ کہتے ہیں پھر ایسے ہی ایک جنگ ہوئی، اور بڑی کمال قسم کی اور بڑی عروج والی جنگ ہوئی، بڑی شہادتیں ہوئی۔ فرمایا عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ لڑے، دشمن سے لڑے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ان کے جسم کے نشان ہی نشان تھے، ہم نے دیکھا جب ان کو اٹھایا، نہ ان کا کان تھا نہ ان کے ناک تھا، اور فرمایا ہم نے دشمن کو دیکھا اس نے گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، جانے سے پہلے رب سے شہادتیں مانگتے ہیں، اللہ شہادتیں بھی دیتا ہے، فتح بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ میں یہاں ایک حدیث پاک مشکوہ شریف میں سنا دیتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی آپ جو ایران میں ایک جنگ ہو رہی تھی تو وہ فتح نہیں ہو رہی تھی حضرت سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں، تو انہوں نے خط لکھا، انہوں نے کہا جناب بڑی جنگ ہوئی ہے خطرناک قسم کی، فتوحات کا کوئی سلسلہ نہیں بن رہا، طوالت جنگ پکڑ گئی ہے، مہربانی فرمایا کہ اس کا حال بتائیں۔ آپ نے مدینہ پاک میں پیغام بھیجا، ایک شخص کا نام تھا برا بن مالک، انس بن مالک کے بھائی ہیں، صحابی رسول، خادم رسول۔ آپ نے فرمایا اس کو پیغام بھیجو ذرا، مجھے کہو امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ کوئی شخص گیا، بلا کے لیا، برا بن مالک ہے، جی حضور حکم فرمائیں۔ فرمایا جاؤ مسلمانوں کو ذرا مسئلہ ہے، وہاں جا کے دعا بھی کرو فتح کی، تاکہ ان کو اللہ فتح عطا فرمائے۔ یہ صحیح حدیث ہے، تاریخ نہیں ہے۔ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ اب تلواروں کا کام رک گیا ہے ذرا۔ یہ قرآن مجید میں نے پہلے آ کے پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ تم ثابت قدم رہو، ثابت قدمی کے لیے اللہ کے دین کی مدد کرنی پڑے گی، اور فرمایا اس کے بعد ذکر کثیر کرو گے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتریں گی، ذکر میں رہو گے، اللہ کے ذکر میں۔ انہوں نے کہا حضور خیر ہے، آپ نے مجھے ہی چن لیا ہے۔ آپ نے فرمایا برا تم بھول گئے ہوگے، مجھے بات نہیں بولی۔ نے کہا حضور وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا مجھے وہ بات یاد ہے جب تیری بیوی اور ایک عورت آپس میں لڑ پڑی تھی، تیری بیوی نے اس کے دانت توڑے تھے، اور پھر تیری بیوی نے کیس حضور کی عدالت میں دائر کیا تھا، حضور نے فیصلہ دیا تھا کہ اس کے دانت توڑ دو، اور تو آیا تھا دور کھڑے ہو کے کہا تھا یا اللہ میں تجھے تیرے نام کی قسم دیتا ہوں میری بیوی کے دانت بچا دے۔ ابھی تو نے دعا ختم نہیں کی تھی، وہ عورت واپس پلٹ کے حضور کی بارگاہ میں آ گئی، عرض کی یا رسول اللہ میں نے اسے معاف کیا۔ پھر حضور لب کشائی فرمائی، فرمایا اللہ کے بندے کچھ ایسے ہوتے ہیں جب رب کو قسم دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو نہیں موڑتا، برا بھی ان سے ہے۔ فرمایا حضرت عمر نے فرمایا مجھے یاد ہے، جاؤ نا وہاں بھی ایک قسم اٹھاؤ نا۔ فرمایا جاؤ وہاں بھی ایک قسم اٹھاؤ نا۔ یہ ظاہر امیر المومنین کا حکم تھا، یہ حدیث پاک کے اندر ہے۔ پھر یہ پہنچے وہاں جا کر دعا کی، بڑی کمال کی دعا ہے، کہا یا اللہ آج میں آیا ہوں، مجھے فتح بھی عطا فرما، فتح بھی عطا فرما، میں تجھے تیرے نام کی قسم دیتا ہوں، اور مجھے شہادت بھی عطا فرما، مجھے شہادت بھی عطا فرما۔
اہل ایمان طلب کر کر کے جیسے بھوکا روٹی کو ترستا ہے، اہل ایمان ایسے شہادت کو ترستے ہیں۔ کفار کبھی نہ بھولے، ہمارا کوئی بوڑھا ہو یا بچہ ہو، ہمارے سب شہادت کو اسی، وہ الگ بات ہے غافل ہو جائیں الگ بات ہے، لیکن ایمان جیسے ہی پختہ ہوتا ہے یہ نعمت شہادت کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ مجھے شہادت بھی عطا فرما، فتح بھی عطا فرما۔ خدا کی شان ہے، اللہ نے اسی دن فتح بھی عطا فرما دی، شہادت بھی عطا فرما دی، فتح بھی عطا فرما دی، شہادت بھی عطا فرما دی۔ میرے بھائیوں، بدر کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی، حضور نے اعلان کیا، میرے آقا نے فرمایا ہاں بھائی جلدی کرو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ حضور کے ایک صحابی حضرت عمیر بن حمام، عمیر ان کا نام ہے، ان کی مٹھی میں کھجوریں تھیں، وہ کھجوریں کھا رہے تھے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ کھجوریں تناول فرما رہے تھے، حضور کا اعلان، حضور کی مبارک آواز ان کے کانوں میں گونجی، اور اس نے جب رس گھولا نا تو کہنے لگے اچھا، کھجوروں کو دیکھ کے کہنے لگے اچھا تم میرے درمیان اور جنت کے درمیان میں حائل ہونا چاہتی ہو، کچھ وقت مجھے تم دور رکھنا چاہتی ہو۔ آپ نے ایسے کر کے پھینکی، فرمایا جاؤ تم، اتنا وقت بھی میں انتظار نہیں کرتا، میرے محبوب نے کہہ دیا ہے اب جنت میں جا کر رہوں گا۔ یہ ہے ہمارے بڑے، کھجوروں کو دیکھا، ہاں جب میدان ہو تو پھر ہمارے لوگ بھوکے کھجوریں بھی پھینک دیتے ہیں، کھجور نہیں کھاتے، پہلے شہادت کو لیتے ہیں۔ اور ہوا ایسے ہی، اللہ تبارک و تعالی نے شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، ایسا مرتبہ اور ایسا مقام عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عوف بن حرس، یہ حضور کے صحابی ہیں، جب انہوں نے میدان دیکھا، عاشقوں کا میدان سجا ہوا ہے، ہاں جی کود کود کے جا رہے ہیں، تو حضرت عوف بھی آئے، ان کی عجیب چاہت ہے جی، چاہت سنیں ذرا ان کی حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ یہ جو شہید ہو رہے ہیں کسی سے مسکرا کے بھی ملے گا؟ کیسی بات ہے، دعا فرمائیں جب روح قفس انصری سے نکلے اللہ ہمیں مسکرا کر ہمیں اپنی ملاقات نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑی نعمت، کائنات میں جنت میں بھی سب سے بڑی نعمت کون سی ہوگی؟ اللہ کی زیارت۔ جنت میں بھی جنتی جب ساریاں نعمتیں لے لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہے گا مانگو، تو یہ حدیث پاک میں ہے، جنتی کہیں گے بھی دنیا میں بھی علماء سے پوچھتے تھے، اب علماء سے جا کے پوچھتے ہیں اب کیا مانگیں، سارا کچھ تو ہے، یہ علماء کے پاس جائیں گے، علماء کہیں گے اب رب کی زیارت مانگو، اب رب کی زیارت مانگو، نعمتیں مل گئی ہیں۔ یا رسول اللہ کیا اللہ مسکرا کے بھی ملے گا؟ کوئی ایسا شخص ہے؟ حضور نے فرمایا اچھا اس میدان میں ایسے اشاد بھی ہے نا، اللہ کو مسکرانا دیکھنا چاہتے ہیں، مسکرا کر ملنا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں، رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس نے کہا رسول اللہ ذرا جلدی وظیفہ طریقہ بتائیے۔ میرے آقا نے فرمایا جو خود ڈالا ہوا ہے سر کے اوپر یہ بھی اتار دو، جو جسم پر زرہ سجائی ہوئی ہے یہ بھی اتار دو، ذرا جناب ایسے ہی لباس کے اندر جناب تم جاؤ، میدان کے اندر کود جاؤ۔ فرمایا رب مسکرا پڑے گا، دیکھو میرے بندے کے کام کتنا میری ملاقات کی طلب رکھتا ہے، میری مسکراہٹ کا کتنا عاشق ہے، اپنی جان کی بازی لگا کے آیا ہے، اس کو دنیا کی نہیں ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام حضرت عوف بن حرس ہے، اور یہ ہیں اہل عشق، اہل محبت، جن کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اہل ایمان کے اندر یہ جذبہ جو جہاد کا ہے کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ کی ملاقات کا ہے کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ کی زیارت کا ہے، اور مرنے کے بعد زندگی ایک اعلیٰ افضل عرفہ، جسے میرا رب قرآن مجید میں فرماتا ہے جب احد میں سارے شہید ہو گئے، وہاں گئے تو وہاں دیکھ کر جناب نظارے دیکھے اللہ کی نعمتوں کے، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہیں، اور وہاں تو موجے ہی موجے ہیں۔ عرض کرنے کے یا اللہ کچھ دیر کے لیے ہمیں اجازت عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ عرض کی یا اللہ وہ عہد میں بڑا تصادم ہوا ہے، بہت بڑا مسئلہ بنا ہے، اور وہ بڑے پریشان ہوں گے، ہم بڑے لوگ آ گئے ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، بڑے صحابہ، اجل صحابہ شہید ہوئے، بڑے حفاظ شہید ہوئے، بڑے علماء شہید ہوئے۔ عرض کی یا اللہ ہم نے واپس جا کے نہ پھر آ جانا ہے، ہمیں صرف اجازت دے دے، ہم نے جا کے انہیں بتانا ہے، گھبراؤ نہیں جلدی آؤ۔
یہ اللہ کا قرآن ہے جس کا ایک حرف کوئی نہیں بدل سکا. گھبراؤ نہیں، جلدی آؤ. دنیا تو دردوں کا مکان ہے، دنیا تو دکھوں کا گھر ہے، دنیا تو تکلیفوں کا مکان ہے. یہ امن صرف اور صرف مرنے کے بعد ہی مسلمان کو ہوتا ہے. الدنیا سجن المومن وجنت الکافر. خدا کی قسم، قرآن کی آیات اور حدیث اگر مومن کے سامنے پڑھ دی جائے، وہ 100 سال کا نہ ہو، وہ بارڈر گزر جائے گا. ہاں، قرآن کی آیات اور حدیث اور اپنے بڑوں کے قصائص اور ان کے واقعات اگر گوش گزار کیے جائیں تو پھر انسان کہتا ہے 1 منٹ ہو بس میں جاؤں اور شہید ہو جاؤں، یہاں میں کیا کر رہا ہوں. وہ گئے. یا اللہ ہمیں اجازت ہے ہم سارے ذرا مل کے ان کو سمجھائیں بھی جلدی جلدی کرو کہ اور مقام سجاؤ، کہ اور جیسا اور بھی سجاؤ، ایسے سجاؤ، جلدی کرو، جلدی آؤ. رب نے فرمایا اچھا یہ پیغام دینا چاہتے ہو اس لیے؟ کہ یا اللہ ہاں، تاکہ ان کو یقین ہو جائے. رب نے فرمایا میرا قانون ہے، واپس تم جسمانی طور پہ نہیں جا سکتے، لہٰذا میں رب تمہارا پیغام دے دیتا ہوں. میں رب تمہارا پیغام دے دیتا ہوں. اللہ نے پھر ہمیں پیغام بھیجا. جی اللہ نے ہمیں پیغام بھیجا اور وہ پیغام کان کھول کے سنے. اور اللہ کرے اس پیغام کے سننے پر اللہ بھی ہمیں شہادتوں کی موت نصیب فرمائے. اس سے بڑی نعمت نہیں ہے اللہ کی قسم. دنیا میں آج بھی جانا، کل بھی جانا، پرسوں بھی جانا، ہم نے بھی جانا، ہماری اولاد میں بھی جانا، ہم نے نہیں رہنا. اور چاہے کہ بندہ جائے شہادت. سبحان اللہ. اس سے بڑی نعمت کیا ہے یار؟ اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ بندہ ادھر شہید کا معنی، شہید کا مطلب یہ شہید کا معنی مشاہدہ کرنا، ادھر روح نکلتی ہے ادھر رب زیارت کروا دیتا ہے. اتنی بڑی نعمت ہے. اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ کائنات کے حسن و جمال، یہ کائنات کی ساری چیزیں ایک طرف. تو میرے بھائیوں، اللہ نے یہ پیغام صرف آیت میں سن لے. اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. فرمایا گمان بھی نہ کرنا جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں، اللہ انہیں رزق دیتا ہے، وہ اللہ کے فضل پر، اس کی عطا پر خوش ہیں، اور جو ان کے بعد ملنے والے ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.